فلسطین کے مسلمانوں کے غزہ میں جو حالات ہیں اس کے لیے وہ تو یہ دعا پڑھتے ہی ہیں، لیکن ہم نے بھی یہ دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا دعا پڑھنی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ وہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا تھا، اسی الاؤ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ڈرانا چاہا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہنے لگے الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب لوگوں نے کہا بے شک یہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہم لوگ خبریں سنتے ہیں، دل پریشان ہوتا ہے۔ اسرائیل نے بڑے بڑے اچھے ہتھیار منگوا لیے ہیں، بڑا عمدہ اسلحہ ہے ان کے پاس، بڑے بڑے اچھے راکٹ ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے اچھے بم ہیں ان کے پاس، بڑے خطرناک قسم کے بم ہیں، راکٹ ہیں۔ یہ ساری باتیں بار بار، اور خصوصاً جو ہے نا انڈیا کی آپ خبریں سنیں تو وہ ہمیں یہ ڈرا رہے ہیں یہ باتیں کر کر کے، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کو ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ ہی اچھا کارساز ہے۔ تو یہ دعا جو انبیاء کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دعا پڑھی، اور آج غزہ کے مسلمان اپنی تکلیفوں پہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ پورا پورا خاندان ان کا ملبے کے ڈیر کے نیچے آ جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ہم نے بھی یہ دعا پڑھنی ہے انہی مسلمانوں کے لیے جو ایمان میں ہم سے کس قدر زیادہ ہیں، کہ وہ اپنی تکلیف میں اللہ کو کافی کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں کافی ہو جائے، ہم سب مسلمانوں کو کافی ہو جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔